بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 9 کلاس 8 جو آج ہمارا چھوٹا سا ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہو جائے گا اوریجن آف لائف. اب اوریجن آف لائف جب آپ اسٹارٹ کریں گے بک پہ دھیان آپ دیں گے تو آپ کی بک میں آپ کو پیج نمبر 15 اور 16 پہ ملے گا اوریجن آف لائف کہ قرآنک ورسز جو ہیں وہ اوریجن آف لائف یعنی زندگی کی ابتدا کے بارے میں کیا ہے. اب زندگی کی ابتدا کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آیت تو بے شمار لکھی ہوئی ہے اس میں لیکن ایک آیت جو بہت زیادہ ضروری تھی جو پہلی ہے جو سورہ الانبیاء کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 102 ہے. سورہ الانعام جو ہمارے پاس قرآن مجید کی سورت ہے سورہ الانعام اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 102 ہے. اس میں اللہ فرمانا ہے قدیر السماوات والارض He is the creator of the heavens and the earth. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا آسمانوں کو جنتوں کو پیدا فرمایا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس سے پہلی بار یہ آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں He is the creator of heavens and earth. اب اس کی اگلی آیت پہ آپ جب دیکھیں گے تو وہ بھی اسی سورت کی آیت نمبر 103 ہے. That is Allah your Lord. وہ اللہ ہے جو تمہارا خدا ہے. There is no God but Him. جہاں کوئی خدا نہیں لیکن ایک وہی ہے. He the creator of all things. ہر چیز کو پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا. لفظ کریٹر کے لیے لفظ کیا ہے یہاں آ جائے گا تخلیق. آپ دھیان دیجیے گا بیٹا ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا وہ تو ہو گیا گیور پیدائش دینے والا. کریٹر کریٹ کرنا تخلیق کرنا. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا لیکن اللہ نے ہمیں تخلیق کی ہے کریٹ کی ہے. لکھا ہوا ہے the creator of all things therefore serve him. اس وجہ سے اس کی عبادت کرو اس کو پوجو اس کے سامنے جھکو. he is the guardian of all things وهو على كل شيء وكيل. he is the guardian وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ ہر چیز کا رکھوالا ہے. دنیا میں موجود لیونگ اور نان لیونگ آرگنزمز جتنے ہیں ان سب کا پالنے والا ان سب کی حفاظت کرنے والا. He is the guardian of all living things, of all things. اب all things میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دوسری کا we did create man from an essence of clay. اب دیکھیں اللہ جب آپ انسانوں کی پیدائش کے بارے میں قرآن کا فلسفہ پڑھتے ہیں قرآن میں کیا فرمایا ہے اللہ وہ جو مٹی آئی پھر اس پہ بارش ہوئی پھر مٹی کا خمیر بنا پھر اس خمیر میں سے اس کی پیدائش ہوئی انسان کی اس کو بنایا گیا. تو آپ دیکھیں essence of clay انسان کو اس نے پیدا کیا. ہم جب اس میں آتے ہیں سائنس میں ہم جب سائنس میں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں بیٹا تو پھر وہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ جو ہے وہ جینیٹکس میں آ جاتا ہے جو ہم نے برانچز آف بایولوجی میں پڑھا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سائنس کی جو ابتدا ہے وہ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد. کیونکہ آپ دیکھیں نا اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے سورج کی عبادت کرتے ہیں چاند کو بھی پوجا جاتا تھا ستاروں کو بھی پوجا جاتا تھا ان سب کی عبادت کی جاتی تھی. اب جب اسلام آیا تو پتہ لگا کہ بھائی یہ ان کو تو کریٹ کرنے والا کوئی اور ہے. پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بیسیکلی سورج اب کیمسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی سورج میں اتنے بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں وہ پورے کو پورے ایک چین ری ایکشن اس کا چل رہا ہے فیژن اور فیوژن ری ایکشن کا. ہمیں چاند کا سمجھ میں آیا کہ بھائی چاند کی جو